اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ رجب طیب ایردوان ہیں کون، انہوں نے ترکی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور وزیراعظم عمران خان رجب طیب ایردوان سے کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ رجب طیب ایردوان ترکی کے صدر بچپن میں ٹافیاں بیچا کرتے تھے۔ رجب طیب ایردوان 1994 میں استنبول کے میئر بنے۔ ایردوان 2003 سے 2014 تک ترکی کے وزیراعظم رہے۔ 2014 میں ایردوان ترکی کے صدر منتخب ہوئے۔ وہ واحد مسلمان لیڈر جنہوں نے میانمار کے مظلوم مسلمانوں کی غم گساری کے لیے وہاں کا دورہ کیا۔ ایردوان وہ پہلا مسلم لیڈر ہے جس نے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز بلند کی۔ ایردوان نے اسرائیلی وزیراعظم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ تم فلسطینی بچوں کے قاتل ہو۔ ایردوان برسر اقتدار آنے کے 10 سالوں میں ترکی ترقی کی معراج پر پہنچ گیا۔ سال 2015 میں ترکی نے ملکی سطح پر سیٹلائٹ بنانے کا آغاز کیا۔ ایردوان نے صرف 3 سال میں ترکی کا پہلا بحری ہسپتال بنایا جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ یہ سمندر کی سطح پر تیرتا ہوا ترکی کا پہلا مکمل ہسپتال ہے جسے فلوٹنگ ہاسپٹل کہتے ہیں۔ 2001 میں رجب طیب کے اقتدار سنبھالنے سے پہلے ترک معیشت شدید بحران کا شکار تھی۔ 2003 میں رجب طیب وزیراعظم بنے تو 2003 سے 2012 کے درمیان غربت کی شرح 13% سے کم ہو کر 4.5% رہ گئی۔ ملک میں 63 لاکھ ملازمت کے نئے مواقع پیدا کیے گئے۔ مہنگائی کی شرح 32% سے کم کر کے صرف 9% کر دی گئی۔ بے روزگاری کی شرح 10% تک محدود کر دی گئی۔ جی ڈی پی کے لحاظ سے ترکی کی معاشی ترقی میں 64% اضافہ ہوا۔ 2014 میں ترکی کا جی ڈی پی $800 ارب ہو چکا تھا۔ ترکی 2002 میں آئی ایم ایف کا $3.5 ارب کا مقروض تھا، جبکہ 2012 میں ٹھیک 10 سال کے بعد یہ قرض کم ہو کر صرف $900 ملین رہ گیا اور 2013 میں ترکی کو آئی ایم ایف کے قرضے سے مکمل چھٹکارا مل گیا کیونکہ ایردوان نے آئی ایم ایف سے ڈیل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بلومبرگ کے مطابق رجب طیب ایردوان نے ملکی قرضے کو جی ڈی پی کے 78% سے کم کر کے 40% کم کیا۔ مزید ترکی 2014 میں دنیا کی 18ویں اور 2016 میں دنیا کی 17ویں بڑی معیشت بن گیا۔ ترکی یورپ کی 7ویں بڑی معیشت بن گیا۔ جب رجب طیب وزیراعظم بنے تو ترکی کا تجارتی حجم $36 ارب تھا جو 2015 میں بڑھ کر $351 ارب تک پہنچ گیا۔ 2002 میں ترکی کی ایکسپورٹس $36 ارب تھیں جو کہ بڑھ کر 2015 میں $144 ارب ہو گئی۔ زیر مبادلہ کے ذخائر 2002 میں $26.5 ارب تھے جو 2012 میں 10 سالوں میں $26.5 ارب سے $96 ارب اور 2016 تک $111 ارب ہو گئے۔ ابھی سنتے جائیے کہ رجب طیب ایردوان نے کون کون سے معجزے دکھائے۔ بینکوں کے ذخائر 2002 میں $20 ارب تھے جو کہ 10 سالوں میں یعنی 2012 میں $96 ارب ہو گئے۔ 2002 میں ترکی کے سینٹرل بینک کے پاس $26.5 ارب کے ذخائر تھے جو 9 سالوں یعنی 2011 میں $92 ارب تک پہنچ گئے۔ رجب طیب کے دور اقتدار میں ترکی میں ہوائی اڈوں کی تعداد میں اضافہ ہوا جو 26 سے بڑھ کر 50 ہو گئے۔ ورلڈ بینک کے مطابق جب رجب طیب اقتدار میں آئے تو عوام کی صحت پر $189 فی کس خرچ کیا جاتا تھا جو سال 2012 تک $555 تک بڑھا دیا گیا اور مفت علاج کے لیے گرین کارڈ سسٹم متعارف کرایا گیا۔ رجب طیب نے ملکی تاریخ میں پہلی بار تیز رفتار ٹرینوں کے لیے ریلوے لائنیں بچھائیں، ملک میں ہائی سپیڈ ٹرین متعارف کرائی، ریلوے لائنوں میں 1076 کلومیٹر کا اضافہ کیا اور 5449 کلومیٹر ریلوے لائنوں کو بہتر بنایا گیا۔ جب رجب طیب اقتدار میں آئے تو ترکی کا تعلیمی بجٹ $7.5 ارب تھا اور وہ 9 سالوں میں 2011 میں $7.5 ارب سے بڑھ کر $34 ارب تک پہنچ گیا۔ 2006 سے 2011 کے درمیان ترکی میں 86 نئے کالجز اور یونیورسٹیاں قائم کی گئیں اور اس وقت ترکی میں یونیورسٹیوں کی کل تعداد 165 سے زائد ہے۔ یاد رہے کہ ترکی کی آبادی پاکستان سے کافی حد تک کم ہے۔ ایردوان کی بدولت آج ترکی کا ہیلتھ سسٹم دنیا کا بہترین نظام مانا جاتا ہے۔ ایردوان کے دور حکومت میں ترکی میں طبی مراکز کی تعداد میں 21,000 کا اضافہ ہوا۔ سال 2002 میں
عوام کی صحت پر جو $189 فی کس خرچ کیے جاتے تھے وہ 2012 تک $555 فی کس تک بڑھا دیے گئے۔ آج ترکی میں ڈاکٹرز کی تعداد تقریباً 1.5 لاکھ تک سے تجاوز کر چکی ہے۔ آج ایردوغان کا ترکی عوام کی صحت پر جی ڈی پی کے 5.5% سے زائد خرچ کرتا ہے۔ ورلڈ بینک سمیت دیگر عالمی ادارے ترکی کی دن دگنی رات چگنی ترقی کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکے۔ یاد رہے کہ پاکستان کی آبادی 21 کروڑ اور ترکی کی آبادی صرف اور صرف 8 کروڑ ہے۔ رجب طیب ایردوغان نے ان 8 کروڑ لوگوں کی طاقت سے یہ معاشی معجزہ 21ویں صدی کا انجام دیا، اور ہم 21 کروڑ آبادی کے ساتھ آج دنیا میں کہاں کھڑے ہیں اس کا اندازہ تو ہم روز ہی کر رہے ہیں اپنے شوز کے اندر کہ آج پاکستان اور پاکستانی قوم کہاں کھڑی ہے۔